اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ کے احکامات کو ماننے والے اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والوں کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت مزید 2 احکام کو بیان فرمائیں گے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ امانت جس کی آپ کے پاس ہو تو اسے ادا کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول 8 ہجری ہے 20 رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مکہ کے اوپر فتح عطا فرمائی، جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر جانے لگے تو بیت اللہ کو تالا تھا۔ حضور نے چابی منگوائی اور اس وقت جو چابی تھی حضرت عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دیجئے، چونکہ پانی پلانے کا جو انتظام ہے حاجیوں کو یہ ہمارے خاندان کے اندر ہے، تو یہ چابی بھی ہمیں مل جائے تو دونوں کام ہم کیا کریں۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چابی روک لی۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے مانگی تو پھر یہی واقعہ ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ جب مانگی تو حضرت عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافر تھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی امانت کے ساتھ میں آپ کو یہ چابی دیتا ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا ٹھیک نہیں تھا۔ تو خیر جب اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس وہ چابی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اندر سے بیت اللہ کو صاف کیا، جو مورتیاں پڑی ہوئی تھی، بت پڑی ہوئے تھے ان کو ہٹایا، جو تصویریں تھیں ان کو ہٹایا، پھر صاف شفاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، حضور نے خطبہ دیا۔ حضور نے فرمایا جاہلیت کے زمانے کے جو سود تھے ایک کے دوسرے کے اوپر، وہ ہم نے کیا کر دیے، آج کے دور ختم کر دیے، وہ آج سے معاف ہیں جاہلیت کا جس کا خون ہوا تھا وہ آج کیا ہے وہ بھی کیا ہو گیا معاف ہو گیا۔ اسی طرح اور جو چیزیں تھیں وہ آج کیا ہو گئی ہیں بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفار کو شکست عطا فرمائی۔ آج کے دن امن کا دن ہے یہ اس دن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو طواف کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ جو امانت جس کی ہے اسے حوالے کیا جائے۔ یہ تو تھا شان نزول، لیکن حضرت عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہجرت سے ایک دن پہلے اللہ کا پاک پیغمبر بیت اللہ میں آیا اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ، کہا عثمان بیت اللہ کو کھولو، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے عبادت کرنی ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اور کہا آپ کے لیے تو دروازہ کھول نہیں سکتا۔ کہا دیکھو ایک دن آئے گا کہ اس دن یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا، آج مجھے نماز پڑھنے کے لیے دے دو۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو اس وقت بہت برے الفاظ کہے تھے۔ میں نے کہا کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اور خواب اتنے بڑے دیکھتے ہو کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑی بردباری سے اور سکون کے ساتھ میری بات سنی اور کچھ نہیں کہا۔
خیر نماز پڑھی اور اللہ کا پاک پیغمبر چل پڑا وہاں سے۔ کہتے ہیں دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوا، پیغمبر تو سچا ہے نا جی، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں جی۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، اس کی باتوں پہ آ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ میں جب قوم کے پاس گیا، قوم کے لوگوں نے کہا ہمارا ناک کٹوائے گا مسلمان ہوتا ہے، تو لوگوں نے مجھے ملامت کیا، تان تشنیع کیا، تو میں دب کر رہ گیا، میں مسلمان نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک وہ دن آیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کا پاک پیغمبر بیت اللہ میں داخل ہوا فاتح بن کر جی، اور حضور نے مجھ سے چابی مانگی، اور چابی جب مانگی تو مجھے وہ منظر یاد آیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی امانت کے ساتھ میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب پھر وہ چابی مجھے دی، تو کہتے ہیں جب میں نے حضور کی وہ شفقت دیکھی کہ حضور نے مجھے چابی واپس کر دی، تو میں نے اسی وقت مسلمان ہو گیا جی، میں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے پھر بلایا، کہا عثمان یاد ہے میں نے تجھے ایک بات کہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، لیکن میں مسلمان ہونے والا تھا، مجھے قوم کے لوگوں نے ملامت کیا تو میں مسلمان نہ ہو سکا، کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک دن ہوگا چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، جسے میں چاہوں گا دوں گا۔ آج میری وہ بات پوری ہوگی۔ اب دیکھیں جی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ جس کی جو امانت آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کو دو جی۔ ایک امانت ہوتی ہے مال کی، کوئی بندہ آپ کے پاس مال رکھواتا ہے تو یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اس کے اندر آپ خیانت کرو گے تو اس کے اوپر آپ کو پکڑو گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانتا، اس بندے کا کامل ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، خیانت ہے جی۔ دیکھو نا، بٹھوئے کو اوپر اگر دھاگا لپیٹا ہوا ہے، ربڑ ہے نا جی، وہ ربڑ بھی آپ، وہ دھاگا بھی آپ ساتھ میں واپس کرو، یہ ہوتی ہے امانت۔ ولا دین لمن لا عہد لا، وہ دین کے اعتبار سے کامل نہیں ہے جو کیا ہے جی عہد کو پورا نہیں کرتا۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں تو آنن فانن توڑ دیتے ہیں جی۔ تو فرمایا وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے جو ایمان، جو امانت ادا نہیں کرتا اور جو معاہدے پوری ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح امانت، کسی بندے سے مشورہ لیا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس بندے سے مشورہ لیا جائے وہ بندہ امانت دار شمار ہوتا ہے، اور امانت دار بندے کا یہ کام ہے کہ وہ بندہ اس بندے کو وہ مشورہ دے جس کے اندر اس کی بھلائی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اس کو وہ مشورہ دے کہ اس بندے کا خسارہ ہو، گھاٹا ہو۔ تو فرمایا مشورہ دینے والے بندے کو بھی کیا کرنا چاہیے، مشورے کے اندر اپنی امانت داری کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح مجلس کی باتیں یہ کیا ہوتی ہیں، المجالس بالامانہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں۔ تو مجلس کی وہ خاص باتیں جو آپ کی خاص محفل کے اندر ہوتی ہیں، وہ محفل سے اٹھ کر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ مت کریں جی، یہ آ گئی ہیں۔ اسی طرح امانت ادا کرنے والا بندہ اور نہ ادا کرنے والا بندہ، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے بڑی وعیدیں فرمائی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، صرف اسی کو امانت سمجھتے ہیں جی۔ امانت تو یہ بھی ہے، کوئی بندہ آپ کے پاس کاغذات رکھواتا ہے تو آپ اس کے وہ کاغذات اپنے پاس رکھیں، جب وقت آئے گا آپ اس کو ادا کر دیں جی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال رکھائے تو تب ہم امانت ہے، باتیں کی تو تب امانت ہیں۔ ہر وہ چیز جو بندہ دوسرے سے محفوظ کر کے آپ کے اوپر اعتبار کر کے آپ کو دیتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جی، امانت ہے۔ اور اس امانت کے اندر خیانت کرنے والا بندہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دن قیامت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سرینوں کو اوپر جھنڈے لگے ہوں گے جی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو امانتوں کے اندر خیانتیں کرتے ہیں جی۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو نا جی تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو جی۔ اب آیت کے اس ٹکڑے سے مخاطب ہیں حکماء، حاکم، سلطان، یہ ممبر حضرات یا کونسلر حضرات یا جو چیئرمین ہیں، وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ، یہ سارے حضرات ہیں جی۔ بادشاہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کچھ لوگوں کے اوپر ہو یا زیادہ لوگوں کے اوپر ہو، تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان میں، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے درمیان میں، یہ بھی نہیں کہا مومنوں کے درمیان میں، فرمایا جب لوگوں کے درمیان میں، لوگ چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، تو انصاف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے جی؟ بالعدل۔ دیکھیں جی، حکومت بندے کی کافرانہ ہو، بادشاہ اوپر کافر ہو، لیکن اس کے اندر عدل ہو،
اس کی بادشاہت چلتی ہے، لیکن اگر بادشاہ اوپر بے شک مسلمان ہو اور اس کی بادشاہت کے اندر انصاف نہ ہو تو اس کی بادشاہت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اور عادل حاکم کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 7 بندوں کو قیامت والے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا نا جی جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان 7 بندوں میں سے پہلا وہ بندہ ہے جو کیا جی عادل ہے، وہ حاکم جو عادل ہے، جو لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے جی انصاف کے ساتھ۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بندہ دن قیامت کے نور کے ممبر ہوں گے، ان پر وہ جلوہ افروز ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، ہمارے جو حکمران ہیں ان کو انصاف کے ساتھ بڑی تکلیف ہوتی ہے جی، انصاف کرتے ہیں تو اپنے ناراض ہوتے ہیں جی، اور اگر انصاف کرنے کی کوشش کریں تو قرآن تو آتا ہی نہیں جی، حدیث آتا ہی نہیں، اور جب قرآن اور حدیث نہیں آتی تو انصاف کیا کریں گے؟ یہی حال نیچے آ جائیں جی ممبر حضرات کا ہے، یہی حال ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو محلے کے بڑے جرگدار ہوتے ہیں جی، پھر ہمارے فیصلے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، نہ ایک ناراض ہو نہ دوسرا ناراض ہو، جو بیچارہ مظلوم ہے وہ مظلوم ہو کر رہ جاتا ہے، جو ظالم ہے وہ ظالم ہی بن کر رہتا ہے، اور ہمارے حاکم ایسے ہیں جن کو قل اللہ حد نہیں آتی۔ تو اللہ ہی معاف فرمائے، فرمایا کہ جب بھی کسی کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ آج اگر دنیا میں کسی کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو کل اس کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا جی۔ یہ 2 احکامات تھے کہ امانت کے اندر خیانت مت کرو، اور جب کسی کے درمیان میں فیصلہ کرو تو دونوں فریقوں کی بات سنا کرو جی۔ ایک بندہ اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے اس کی بات بھی سنو اور مدعا علیہ کی بات بھی سنو، یہ نہ ہو کہ ایک کی بات سنو اور ایک کی بات نہ سنو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے کو لوگوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا اس کو عہدہ عطا کیا گیا، اور اس بندے نے اپنے کسی رفیق کو، اپنے دوست یار کو، اپنے تعلق دار کو وہ عہدہ عطا کر دیا، فرمایا یہ بندہ لعنتی ہے جی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، یہی ہوتا ہے، کسی کے پاس عہدہ آ جائے تو وہ بندہ پہلے فائدہ کس کو پہنچاتا ہے؟ اپنے رشتہ دار کو پہنچاتا ہے، بے شک وہ کیا ہو جی، نااہل ہو۔ نااہل کے بارے میں فرمایا جو بندہ ایسے بندے کو عہدہ دے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ اس کی فرض نماز قبول ہے نہ نفل نماز قبول ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم ادا کرو امانتوں کو، الی اہلہا، ان کے مالکوں کی طرف، واذا حکمتم، جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہت ہی بہترین تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہے سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔